چیپٹر نمبر 2 لیسن نمبر 5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ کچھ حروف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، کچھ حروف رہتے تھے، تو ان میں سے کچھ حروف آج ہم پڑھیں گے کہ جب وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتے ہیں یا انہیں کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے شین، شین۔ شین یہاں چونکہ مفرد یعنی اکیلا لکھا ہوا ہے تو اپنی اصلی حالت میں ہے۔ شین جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور اسے کیسے پہچانا جائے گا، اس کے لیے شین کی جو اصل بناوٹ ہے اس کو پہچان لیں کہ شین کی اصل بناوٹ کیا ہے۔ کہ ایک تو اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ شین کے 3 کنگرے ہوتے ہیں۔ شین کے شروع میں 3 کنگرے ہوتے ہیں اور شین کی بناوٹ میں 2 حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ ہے اس کا، یہ 3 کنگروں والا، 3 کرز والا اور جس کے اوپر 3 نقطے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرا حصہ ہے اس کا جو ہاف سرکل شیپ ہے۔ شین جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا پہلا حصہ تو باقی رہتا ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ وہ باقی نہیں رہتا۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے، یہ 2 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے سین اور اس کے ساتھ ہے لام۔ لام یہاں اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ سین اور شین کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں جبکہ سین کے اوپر نقطے نہیں ہوتے۔ تو سین، یہاں سین کا جو پہلا حصہ ہے یعنی 3 کنگروں والا، یہ یہاں پر باقی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو تھا وہ یہاں پر نہیں لکھا گیا۔ تو سین جب بھی کسی دوسرے حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں 3 کروز ہیں یا 3 کنگرے ہیں وہ باقی رہتا ہے اور اس کو پھر کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو پہلا حرف ہے سین، لام۔ اس کے بعد ہے شین، پہلا حرف جو ہے وہ ہے شین اور اس کے ساتھ لام۔ شین کی پہچان، شین کو کیسے پہچانا جائے گا؟ شین کی پہچان کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے اور دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے 3 کنگرے یعنی 3 کروز ہوں گے۔ یہ پہلا کرو ہے، یہ دوسرا کرو ہے اور یہ تیسرا کرو ہے۔ یہ کروز کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک اور حرف ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، ثا، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ثا کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں۔ لیکن ثا اور شین کو کیسے الگ الگ پہچانا جائے گا، ثا کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ ثا ہے شین نہیں ہے، یعنی دونوں میں فرق کیسے ہوگا، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے یہ 3 کروز یا 3 کنگرے، کہ ثا کے اندر یہ نہیں ہوتے۔ ثا کا صرف ایک کرو ہوتا ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، جبکہ شین کے اندر 3 نقطے اور 3 ہی کرو ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ ثا اور شین میں فرق کر سکتے ہیں۔ شین، لام۔ اگلا حرف ہے صاد۔ صاد یہاں چونکہ اپنی اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے، اکیلا لکھا ہوا ہے، تو صاد کی بناوٹ کو دیکھ لیں۔ صاد کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ اوول شکل ہے، بیضوی شکل ہے، اور اس کے بعد پھر ایک ہاف سرکل شکل ہے، یہ صاد کی بناوٹ ہے۔ اسی طرح ضاد، ضاد کی بناوٹ بھی بالکل صاد کی طرح ہے، فرق صرف ایک نقطے کا ہے کہ ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ صاد اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے طا۔ طا کی بناوٹ، طا کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جو اوپر سے سیدھی لائن ہے اور اس کے ساتھ ایک بیضوی شکل ہے، اوول شیپ ہے، جو لائن آتی ہے وہ آ کر بیضوی شکل سے اوول شیپ سے مل جاتی ہے۔ اور یہی بناوٹ ضا کی بھی ہے، ضا کے اوپر
ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ طوا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اب ان چاروں حروف کو جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو طوا اور ضوا، انہیں جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ جبکہ صاد اور ضاد، ان کا جو پہلا حصہ ہے جو اوول شکل میں ہے وہ تو باقی رہتا ہے، لیکن ان کا جو دوسرا حصہ ہے یہ ہاف سرکل شکل والا، یہ نہیں لکھا جاتا۔ جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کو نہیں لکھا جاتا۔ اب یہاں دیکھیں، پہلا حرف ہے صاد، اور اس کے بعد دوسرا حرف، اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ جب کسی حرف کے نیچے ایک نقطہ آ جائے تو وہ با ہوتا ہے۔ تو پہلا حرف ہے صاد، یہاں صاد کا پہلا حصہ جو اوول شکل میں وہ باقی ہے، اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہاں پر نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل رہا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے صاد اور اس کے ساتھ ہے با، اس کے بعد ہے طوا، یہاں طوا اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا حرف ہے با، اس کے بعد ہے ضاد، الف، یہاں بھی ضاد، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ لکھا گیا ہے، جو اس کا دوسرا حصہ تھا ہاف سرکل شیپ والا وہ نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ ضاد یہاں پر دوسرے کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ تو ضاد اور دوسرا حرف الف کی پہچان کہ جب بھی الف کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا لام کے علاوہ تو وہ اوپر سے داہنی طرف کو رائٹ سائڈ پہ مڑا ہوا ہوگا، بینڈ ہوا ہوگا۔ ضاد الف، اور اس کے بعد ہے ضا الف، ضا الف، ضا بھی یہاں اپنی اصلی حالت میں ہے، ضا الف۔ اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے عین، عین، اور اس کے بعد ہے غین۔ یہ دو حروف ہیں عین اور غین، ان دونوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ عین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور ان کی بناوٹ کیا ہے کہ ان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا حصہ ہے انگریزی کے حرف سی کی طرح، چھوٹے سی کی طرح، اور اس کے بعد ایک نچلا حصہ ہے وہ بھی ایک بڑے سی کی طرح ہے۔ یہ دو حصے ہوتے ہیں عین اور غین دونوں کے۔ عین اور غین کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ عین اور غین جب آخر میں لکھے جاتے ہیں تو پھر بھی ان میں تبدیلی ہوتی ہے، ان کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے، اور جب درمیان میں لکھے جاتے ہیں تو بھی ان کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی عین اگر کسی حرف کے بعد لکھا جائے بالکل آخر میں، یعنی دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں اور آخری حرف عین یا غین ہو تو اس کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے اور وہ الگ شکل ہوتی ہے۔ جبکہ عین اور غین کو اگر درمیان میں لکھا جائے، یعنی تین حروف ہیں اور عین اور غین درمیان میں آ رہے ہوں تو اس کی شکل بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ اگلی لائن میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا حرف ہے حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ حمزہ کی شکل عین کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، عین کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کی طرح ہوتی ہے۔ عین آخر میں اس کے ایک ہاف سرکل شیپ بھی ہوتی ہے، لیکن حمزہ کے ہاف سرکل شیپ نہیں ہوتی۔ اب عین اور غین جب کسی حرف سے ملتے ہیں اور بالکل شروع میں آتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہلا حرف ہے عین اور اس کے ساتھ ہے زا، تو یہاں عین چونکہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں پر لکھا گیا ہے، حمزہ کی طرح جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ یہاں پر لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ زا ملا ہوا ہے۔ یہ حمزہ نہیں ہو سکتا
کیونکہ نظر تو حمزہ کی طرح آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ حمزہ کے بارے میں یہ قانون ہے کہ حمزہ کبھی بھی کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا، ہمیشہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ حمزہ کے بارے میں یہ قانون یاد رکھیں کہ حمزہ کبھی بھی کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جا سکتا، یہ غلط ہے حمزہ کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھنا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ حمزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جب یہ حمزہ نہیں ہے تو اس کی شکل پھر عین کی جو اوپر والی شکل ہے، جو عین کا پہلا حصہ ہے اوپر والا، اس سے ملتی ہے، تو یہ ہے عین، اور اس کے بعد زا، اس کے بعد ہے غین را، غین را، صاد عین۔ یہاں صاد کو پہچاننا آسان ہے، یہ بیضوی شکل ہے، اس سے ہم اوول شیپ ہے، یہاں سے ہم صاد کو پہچان سکتے ہیں۔ عین کو دیکھیں یہاں کہ عین کی بناوٹ میں یہاں تبدیلی ہے۔ عین جو عام حالات میں اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے حرف سے ملتا ہے اور آخر میں آتا ہے، یعنی آخری حرف عین ہو تو اس کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل عام عین کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ہا، جیم اور خا کی طرح ہے، بالکل ان کی طرح بھی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ان کے جیسے لگتا ہے۔ تو یہ عین کی شکل میں تبدیلی آئے گی جب بھی وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا اور آخر میں آئے گا۔ اسی طرح اگلے حروف ہے ضاد غین، ضاد غین۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس 3 حروف ہیں، ایک ساتھ 3 حروف لکھے گئے ہیں۔ پہلا حرف ہے با، اس کے بعد ہے عین اور آخر میں دال۔ اچھا، عین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عین کی مختلف لکھنے کی حالتیں ہیں۔ جب وہ شروع میں آتا ہے تو اس کا پہلا حصہ لکھا جاتا ہے، عین اور غین کا دونوں کا پہلا حصہ لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب عین اور غین آخر میں آتے ہیں تو وہ ہا، خا اور جیم جیسے لگتے ہیں، بالکل ان جیسے نہیں ہوتے لیکن ان کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ عین ہے، یہ عین ہے، اور اس کے بعد یہ غین ہے۔ اب یہاں پر عین درمیان میں آ رہا ہے، 2 حروف کے درمیان میں عین لکھا گیا ہے، عین اور غین۔ تو جب عین یا غین 2 حروف کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی یہ شکل بنتی ہے، اس کو ایسے لکھا جاتا ہے، یہ پرپل کلر میں جو ہے یہ عین ہے۔ تو 3 حروف ہوئے، سب سے پہلے با، کیونکہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس کی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ یہ جیم نہیں ہو سکتا، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ با ہے۔ اس کے بعد عین اور اس کے بعد آخر میں دال۔ دال کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب دال کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی بناوٹ میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ یو کی طرح ہوتا ہے، ٹیڑھے یو کی طرح نظر آتا ہے، انگلش کا جو لیٹر ہے یو اس کی طرح نظر آتا ہے۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ 3 حروف ہیں، با، عین، دال۔ اس کے بعد پھر 3 حروف ہیں، سب سے پہلا حرف جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ تا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف غین، ابھی ہم نے پڑھا کہ عین اور غین جب درمیان میں آتے ہیں 2 حروف کے تو ان کی یہ شکل ہوتی ہے، ان کو ایسے لکھا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ غین ہے، عین نہیں ہے۔ اور آخر میں ذال، اس کی بناوٹ اور اس کے اوپر ایک نقطے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ذال ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں، پہلا حرف تا، دوسرا حرف غین اور آخر میں ذال، تا، غین، ذال۔ اس کے بعد آگے 2 حروف ہیں ایک ساتھ، لیکن یہ دونوں ملا کر نہیں لکھے گئے۔ اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حمزہ کبھی بھی کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ یہ قانون ہے عربی زبان کا کہ حمزہ کبھی بھی کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ اکیلا لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حمزہ زیادہ تر
ان 3 حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پڑھا تو مطلب حمزہ بھی لکھا جائے گا اور اس کے ساتھ الف بھی لکھا جائے گا، حمزہ لکھا جائے گا اس کے ساتھ واو لکھا جائے گا، اسی طرح حمزہ لکھا جائے گا اور اس کے ساتھ یا لکھا جائے گا. پڑھا تو صرف حمزہ کو جائے گا، الف واو اور یا کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن حمزہ کو عام طور پر زیادہ تر ان 3 حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ، واو کے ساتھ یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. بعض اوقات حمزہ صرف اکیلا بھی لکھا جاتا ہے، لیکن وہ کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ اکیلا لکھا جائے، ورنہ عام طور پر حمزہ ان 3 حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلے 2 حرف ہیں الف حمزہ یا حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، اور اس کے بعد اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فا. چونکہ فا یہاں اپنی اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے، اکیلا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے. فا. تو اس سبق میں ہم نے ان حروف کے بارے میں پڑھا کہ جب یہ حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح ہم پہچان کر پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں جو حروف رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے.